بہت سارے ہمارے بزرگوں نے حکم دیا، فلسطین کی نظم جس کے لیے ہماری ماؤں نے حکم دیا. مجھے کئی سارے میسیجز سوشل پلیٹ فارم پہ ملے. ایک بار مجھے دعا دے کر کے حکم دیں. جی، ایک دنیا کے کونے میں ایک ملک ہے جسے دنیا ملک ماننے کو تیار نہیں. ہر دن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے منظر ہیں، ایسی تصویریں ہیں، ایسے ویژولز ہیں، ایسے ویڈیوز ہیں کہ صرف انہیں دیکھ کر کے ایسے لگتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا. دنیا میں سب سے گزارشیں کرتے، منتیں کرتے کرتے ہم ہار بھی چکے ہیں. اور جب ساری عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ پھر اس کی طرف ہاتھ اٹھایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ خدا تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے. میں ایک نظم سناتا ہوں. علامہ اقبال صاحب کی ایک بہت مقبول نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں اس نظم کا ایک مصرع اس مکمل نظم کے لیے کہنے کے لیے اٹھاتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہمارے راجستھان کے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ایم ڈی چوپدار یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے مہاراشٹرا کے انچارج یہاں بیٹھے ہیں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے احمد صاحب، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جینل جی بیٹھی ہیں، باقی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. میں نظم سناتا ہوں، دعا دیجیے گا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا. کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے. تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا. جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی
قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھ رہا ہوں، اور جو شروع کے 2 مصرے ہیں انہیں کہتے ہوئے بہت رویا ہوں میں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آئی، کسی شخص کی ہتھیلی ہے اور اس ہتھیلی پر اس کے نونہال بچے کی چتھڑے والی لاش ہے، پوری ایک ہتھیلی پہ وہ لاش آ گئی تھی۔ وہ تصویر مجھے بہت دکھاتی رہی میرے دل کو، اور میں نے یہ مصرے کہے، مجھے میری پلکوں کے ساتھ آپ کی بھی پلکیں گیلی ہوں کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ایک آخری ایک غزل کے 3-4 شعر پڑھتا ہوں، اور یہ فرض کی طرح سمجھ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جو کچھ ہے مظفر بھائی، جو لہو منظر ہیں، ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا تو پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہم صبح چائے کی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو 2 منٹ میں حکومتیں بنا بھی دیتے ہیں اور بگاڑ بھی دیتے ہیں، اور جیسے ہی کلڑ پھینکتے ہیں اٹھتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں۔ ہم شام کو بریانی کی پلیٹ کھاتے کھاتے وزیر اعظم بھی بدلتے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی، پھر اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی بھی ہم گھوڑے کی پیٹھ سے اترے نہیں ہیں، ہماری ہاتھوں میں وہی تلواریں ہیں، ہم وہیں جی رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا اور سچائیوں کو قبول بھی کرنا پڑے گا۔ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، پڑھتا ہوں مطلع کہ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی۔ ہر چوراہے پہ نواب صاحب بیٹھے ہیں، ہر بیٹھک میں بادشاہت ابھی گئی نہیں ہے ہماری۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا
کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے, حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے. مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی. مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی. آپ داد نہیں دیں گے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی, لیکن یہ ایک ایک مصرے گھر لے کر کے جائیے گا اور تنہائی میں جب اندھیرا ہو بیٹھے تو سوچئے گا ضرور کہ آپ کی عمر کے, مجھے مظفر بھائی جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ 85 میں اس مشاعرے کی نیو پڑی. میں اس مشاعرے کی نیو پڑھنے کے 2 سال بعد پیدا ہوا, میں 87 میں پیدا ہوا, اور آج یہاں کھڑا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس مشاعرے کو جب اس کی منزل تک پہنچاؤں تو کچھ ایسا کہہ کے جاؤں کہ باقی سب آپ کو مشاعرہ لگے, لیکن یہ مصرے آپ کو کہیں نہ کہیں جھک جوڑیں. مجھے لگتا ہے کہ شاعر کا فرض ہے کہ وہ کبھی آپ کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑے بھی آپ کو, شاید بیداری آ سکے. حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے, حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے. مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی. اور میں کیمپس میں کھڑا ہوں اور پوری دنیا آپ کی آنکھوں میں ہے, اور خاص طور سے ہندوستان کہ آپ کے اپنے آپ کی آنکھوں میں. میرا یہ شعر کہ کس لیے رہ گیا تو علم و ہنر میں پیچھے, رہ گیا کس لیے, رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو قرآن. آپ نے کمزور تالیوں میں سنا, میں پھر سے پڑھتا ہوں یہ شعر کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. اور بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی, بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. میں بند کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں اور پیچھے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ بند مت کریے. مظفر بھائی نیتا آدمی ہے, انہیں کام لینا آتا ہے. جی 2 نیتاؤں کا ملن ہے آج کی رات. سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی. کیمپس میں کھڑا ہوں تو 2 شعر اور سن لیں, پھر ایک آخر میں نظم سنا کے ختم کریں گے. جی عنایت کیجیے. کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو. مظفر بھائی آپ جو تقریر کر رہے تھے میں اسے 2 شعر میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو. دن پڑھے اب گزارا نہیں ہے,
جو اگلا مصرع ہے اس میں ایک بہت کڑوی سچائی بول رہا ہوں کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، دن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، دن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے، اور ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا ہے، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ اور میرا روڈ والوں، ہندوستان والوں، کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، کیا کہنے ورنہ تاریخ بدلی ملے گی، تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب۔ میں بہت ساری چیزوں پر، بے جان چیزوں پر نظمیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم آج تاریخ سے نام مٹا دو گے، لیکن آج سے 100 سال بعد انٹرنیٹ تو نہیں مر رہا ہے نا، ہماری آنے والی پیڑھی جب انٹرنیٹ پہ گوگل پہ نام سرچ کرے تاج محل تو اسے لگے کہ ہاں اس دور میں کسی شاعر نے مکمل ایک نظم کہہ کر کے حکومت کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بولا تھا۔ لال قلعے پر میں تمام اس مونومنٹ پہ اس لیے نظمیں کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے میری ذمہ داری ہے۔ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مورخ بھی ہوں، ظلم جتنے بھی ہیں درج کرتا چلوں۔ میں درج کر رہا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے میں وہ نظم سنا کے جاتا ہوں جس پہ کافی دیر سے ہم چرچا کر رہے تھے، اور میں نے کہا